बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपना पहला सरकारी दौरा अफगानिस्तान का किया और वो काबुल गए। इन्हें इन्विटेशन दिया था अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदारती महल में उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई। इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इनके हमरा वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। जो हमारे मुशीर तिजारत हैं रज़ाक दाऊद साहब थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब थे और फ़ॉरेन ऑफिस के नुमाइंदागान जिसमें सेक्रेटरी ख़ारजा भी शामिल थे और जो नुमाइंदा खसूसी अफ़गानिस्तान हैं पाकिस्तान के मोहम्मद सादिक साहब, वो भी इस वक्त में शामिल थे। तो एक हाई पावर डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर लीड करके आज काबुल गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, बिलखसूस जो पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है इन दिनों में, चाहे अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत के मामले में फैसिलिटेशन का रोल हो। और उसके बाद हमने देखा कि डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान आए, फिर गुलबदीन हिकमतयार साहब पाकिस्तान आए। तो आज ये जो दौरा हुआ है जिसके बाद एक जॉइंट प्रेसर भी हुआ और उसका मुश्तरका एलामिया भी आ गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम अफगानिस्तान में अमन, पायदार अमन के क़याम में जो किरदार उसने अदा किया है वो उस किरदार को आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान वो मुल्क है जो शिद्दत से चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था जो साबिक फाटा के इलाके हैं जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्से हैं, ये यहाँ पर शोरश बरपर रही और 50% आबादी जो है उनको दाखिली तौर पर बेदखल वो हो गए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का शिकार हुई जिस किस्म की शोरश बरपा रही 9/11 और उससे पहले भी जो अफगान जहाद था। तो एक तवील 30-40 साल से ये खित्ता डिस्टेबलाइज है। इसके साथ साथ मुश्तरका एलामिया ये भी बताया गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो सिक्योरिटी और अमन के हवाले से कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। साथ में जो अफगान सदर हैं उन्होंने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली है और मुस्तकबिल करीब में वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो आज की प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो हम इस ऑल इम्पॉर्टेंट विजिट को डिस्कस करेंगे कि जो एक बदएतमादी की फ़िज़ा पाई जाती है इसको कम करने में कितनी मदद मिली है इस दौरे से, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत की शोबे में कैसे आगे मामलात को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे सेगमेंट में हम गुफ्तगू कर रहे होंगे जब हम आएंगे ब्रेक के बाद, उसमें हम बलूचिस्तान के जनूबी अजला के लिए जो 600 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है। 13 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तुर्बत गए थे आज और उन्होंने वहां जाके कहा था कि इन इलाकों को अपलिफ्ट करना है, पाकिस्तान के दीगर इलाकों के साथ लेकर आना है, तब जाके पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो आज वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब, वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल साहबा मौजूद थी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम आएंगे तो ज़ुबैदा जलाल साहबा से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि अपने पहले हाफ के मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ, इंतहाई अफसोसनाक खबर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी ये खबर ब्रेक हुई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा इलामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत करे, इनके दर्जात बुलंद करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी फैमिली के साथ प्रोग्राम सच के साथ के तवज्जुह से PTV की तरफ से हम इज़हार हमदर्दी करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता फरमाए। इलामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब शोला बयां स्पीकर थे और हाफिज़ कुरान थे, तजवीद और हदीस का इल्म रखते थे। और इसके साथ साथ आप थोड़ी सी जो बायोग्राफी इनके मैं देख रहा था वो जो है अटक से आपका ताल्लुक था। जून 1966 में पैदा हुए और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो एक दफ़ा फिर खादिम हुसैन रिज़वी साहब की वफ़ात पे इंतहाई अफसोस है और बताया जाता है ख़ानदानी ज़राए कि उन्हें बुखार था और वो बीमार थे और आज उनकी जो है रहलत हो गई है, इंतकाल हो गया है। उनके लिए एक दफ़ा फिर दुआए मग़फ़रत। जो पहले हाफ में हमने दो साबिक सुफ़रा को मदऊ किया है, शरीक गुफ्तगू बनाया है और दोनों का अफ़गानिस्तान में सर्व कर चुके हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। तो इनका बड़ा इल्म है, इनके इल्म से ज़रा रहनुमाई हासिल करेंगे और जानेंगे कि ये जो आज विज़िट हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, ये कितना ब्रेक थ्रू लेकर आ सकेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में। बिलखसूस ये जो ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है इसको कैसे कम किया जा सकता है। अयाज वज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे। आप पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं अफगानिस्तान में और
اہم ڈیسٹینیشنز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. ایاز وزیر صاحب کو ویلکم کریں گے. آصف درانی صاحب سابق سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے, آپ نے بھی افغانستان میں سرو کیے. دونوں معزز مہمانوں کو میں فارمو ویلکم کروں گا. گفتگو کا آغاز کریں گے ہم. آصف درانی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. درانی صاحب بتائیے گا, یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا دورہ تھا آج کا, مشترکہ اعلامیہ بھی میرے سامنے موجود ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ امن اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے, اور ساتھ میں جو اس عہد کی تجدید کی گئی ہے کہ پرامن افغانستان خطے پاکستان کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے, خود افغان عوام کے لیے بھی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس دورے کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ یقیناً ایک اہم دورہ ہے. جب بھی سربراہ مملکت جو ہیں, سربراہ حکومت کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں, اس کی اہمیت, اس کا ہائپ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک پیٹرن ایمرج ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں, کہ جس میں دونوں طرف سے جو ہے ہائی لیول وزٹس ہو رہے ہیں. ابھی چند مہینے 2 مہینہ پہلے ڈاکٹر عبداللہ یہاں تشریف لائے تھے, اور وہ جو ہے وہ ہائی پیس کونسل کے جو ہیں وہ ہیڈ بھی ہیں, اور وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. پھر جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا, ایک متیار صاحب یہاں تشریف لائے تھے, اور اسی طرح پھر آرمی چیف بھی وہاں وزٹ کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے ہائی لیول ڈیلیگیشن ابھی جو ہے وہ ایڈوائزر آن کامرس جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ایک مکس پیکج ہے. ہاں, افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا کیا ہے. اب فیسیلیٹیٹر کو ہمیں جو ہے ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. وی آر ناٹ اے میڈیٹر, ہم فیسیلیٹیٹر ہیں ہم. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس کا جو ہے کوئی اتنا زیادہ انتھوزیازم نہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہم اس قابل ہیں, کیونکہ یہ بہرحال افغانس کا آپس کا معاملہ ہے, جس میں طالبان ایک طرف ہیں اور دوسری طرف اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے. اور چونکہ امریکنز نے جو ہے پہلے طالبان کو وہ ٹیررسٹ سمجھتے تھے, اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے پھر مذاکرات کیے, اور جو ہے ایک ایگریمنٹ فیبروری میں سائن ہوا. تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے پریزنرز کا سواپ ہو چکا ہے, لیکن وائلنس میں کمی نہیں آئی, جس کا پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اپنے جو ہے پریسر میں اس کا اندیا دیا. تو اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ وائلنس میں کمی آیا, اور دوسرا جو ہے جو مذاکرات ہیں, امن مذاکرات جو دوحہ میں ہو رہے ہیں عبداللہ کی ڈیلیگیشن اور طالبان کے درمیان, اس میں اس کا فریم ورک جو ہے, جو 19 پوائنٹس جو کہا جاتا ہے, اس پہ ایگریمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اب اطلاعات ایسی ہیں کہ شاید اس میں بھی کوئی پیش رفت ہونے والی ہے. میں ایاز وزیر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں سر. میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا درانی صاحب آپ کا. ایاز وزیر صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ تو نکات کا احاطہ کیا آصف درانی صاحب نے, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں ان ہائی پروفائل وزٹ سے ان میں کمی لانے میں مدد ملتی ہے؟ اور یہ فالو اپ وزٹ بھی قرار دے رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. انہوں نے کہا کہ, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میری بڑی درینہ خواہش تھی کہ میں کابل رہوں, اور کابل پاکستانیوں کی ہمیشہ سے بڑی فیوریٹ 60 اور 70 کی دہائی میں ڈیسٹینیشن ہوتی تھی, اور اسی طرح وائس ورسا پشاور ہمیشہ سے کابل اور افغانستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن رہا ہے, اور ابھی بھی موجود ہے. اور ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا بڑی تعداد میں افغان پاکستان آتے ہیں, ان کو طبی سہولیات ملتی ہیں, پاکستان کے وہاں پر بڑے تجارتی مفادات جڑے جا سکتے ہیں, ایک بڑا زبردست روٹ بن سکتا ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس کی طرف. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سر, اس میں کمی لانے میں مدد ملے گی, اور جو ایک فضا عدم اعتماد کی ہے اس میں بہتری آ سکے گی؟ ایاز وزیر صاحب دیکھیے, ظاہر بات ہے ایسے جو سربراہان کی وزٹس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں, ان سے ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے. اور ابھی عمران خان کی وزٹ سے 2-3 دن پہلے یہاں اسلام آباد میں ہمارے فارن منسٹر اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا, جس میں کہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہندوستان استعمال کر رہا ہے, اور اس کا ایک ریجیکشن کا بیان بھی افغانستان سے آیا تھا. تو گویا ٹرسٹ ڈیفیسٹ مزید بڑھ گیا تھا, لیکن عمران خان کے جانے سے اس کو برج کرنے میں اس لیے بھی مدد ملے گی کہ عمران خان صاحب ایک تو شروع سے جب یہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے
उस वक्त से ये कहते आ रहे थे कि अफगानिस्तान के मसले का हल बातचीत के जरिए है, और अभी वो खुद गए, उन्होंने अशरफ गनी साहब के साथ बातचीत की, उनको एश्योरेंस दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने बड़े पुरजोर अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान हर वो काम करेगा, हर वो कोशिश करेगा जिससे अफगानिस्तान के अंदर अब जो वायलेंस की शिद्दत आई है उसमें कमी आ जाए, वो अफगानिस्तान में पीस रिस्टोर हो जाए। तो इससे अफगानियों के दिल उन्होंने इन वे इसलिए भी जीत लिए कि अफगानिस्तान का हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर यही एक एतराज था कि आप लोग तालिबान को पाल रहे हैं और वो हमारे दुश्मन है, आप उनसे फासला रखें। जैसे हमारे रिजर्वेशन थे अफगानिस्तान से कि वहाँ पे टेररिस्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान भी इस्तेमाल करता है, खुद भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये दो चीजें थी जिससे दरारें पड़ गई थी। तो अब इमरान खान साहब ने जब कह दिया कि हम हर कोशिश करेंगे कि वायलेंस कम हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, तो उसका गोया मकसद ये है कि तालिबान के ऊपर वो कोशिश करेंगे। दो के तालिबान हमारे 100% कंट्रोल में तो नहीं है लेकिन हमारी बात जरूर सुनते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनको कन्विंस कर ले कि बातचीत में भी ज्यादा रोड़े ना अटकाएं और वायलेंस भी कम कर ले। तो अगर ये चीज इमरान खान साहब ने इम्प्लीमेंट कर ली तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा ब्रिज होगा जो हमारे ट्रस्ट डेफिसिट को विद इन नो टाइम कवर कर लेगा। और उससे खुशी का इजहार मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशरफ गनी साहब के इस बात से नजर आई कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे दावत दी है पाकिस्तान के आने की और वो जल्द ही मैं विजिट करूंगा। तो अगर उसको ये खुशी ना होती इस एश्योरेंस की जो इमरान खान साहब ने कही थी, तो शायद वो अपने आने का भी इतना पहले से एडवांस बात न करते। तो अब अल्लाह करे कि इमरान खान साहब इस वादे को जामा पहना सके, क्योंकि इससे पहले भी हमारे कई वजीर आजम, 2-3 का तो मैं नाम लिए बगैर याद है, उन्होंने अफगानिस्तान काबुल के अंदर इसी तरह बयान दिए थे कि जो आपका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन उसको जामा नहीं पहना सके तो वो ट्रस्ट डेफिसिट मजीद बढ़ गया। तो ये अब गोया एक टेस्ट है और बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे इमरान खान, अल्लाह करे ऐसा हो। मैं आसिफ दुरानी साहब आपसे जानना चाहूंगा, सर अमन और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात पर कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक हुआ है, आप समझते हैं इन कमेटियों से ओवरसी किया जा सकेगा और एक फॉलोअप रहेगा और एक कम्युनिकेशन चैनल भी खुला रहेगा? दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छी पेशरफ्त है, जाहिर बात है इसमें स्पॉयलर्स बड़ा ज्यादा है और भारत एक बहुत बड़ा स्पॉयलर है। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरीना ताल्लुकात, ब्रादराना ताल्लुकात, जिस तरह की हमारे सकाफती ताल्लुकात है, जिस तरह हमारा इतना तवील शेयर्ड बॉर्डर है, शेयर्ड कल्चर है, फैमिलीज हैं, वो नहीं चाहेगा। इस फैक्टर को, ये जो स्पॉयलर्स के फैक्टर है, इसको नलिफाई करने के लिए कमेटियां मौसर साबित हो सकती हैं। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बनाया गया है या इत्तेफाक हुआ है इस पर? मुझसे अनवर साहब, ये कमेटियां पहले भी एग्जिस्ट करती थी जी, तो इसमें मुझे तो कोई नई बात नज़र नहीं आ रही। हाँ, जैसे कि एज वज़ीर साहब ने जो है इशारा किया है कि उसमें देखें, इस वक्त मेरे नज़दीक तो तालिबान और जो गवर्नमेंट है काबुल में, उसके दरमियान पावर टसल है। और ये पावर टसल जो है, अगर अशरफ गनी साहब ये समझते हैं कि वी कैन डिलीवर द तालिबान टू देम, तो मेरे ख्याल में ये कोई हमसे ज़्यादा तवक्कात हैं। जो हमें भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम इन तवक्कात को जो है एक माइल्ड लेवल पे रखें और ऐसी तवक्कात ना दें जिससे बाद में जो है वो गलतफहमियाँ भी हों और जिसको हम पूरा भी ना कर सकें। तो मेरे नज़र में तो इस कैवियट के साथ मैं कहूँगा कि ये जो विजिट है और इसमें जो कमेटीज़ का क़याम है, देखिए ये बायलैटरल लेवल पे। अब अशरफ गनी साहब जो है वो हमें ये एश्योरेंस कैसे दिला सकते हैं कि इंडिया जो है वो अफगान सॉइल को इजाज़त नहीं दी जाएगी? वो तो कर रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। टीटीपी को जो है वो कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको फाइनेंशियल सपोर्ट सारा उधर है। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो इस वक्त जो इंडिया अब तक जो है
وہ اس کو راستہ فرار ملتا رہا ہے، وہ اس بات پہ تھا کہ اس کو کانکریٹ ثبوت نہیں ملے تھے، ہم ان کا صرف ان کو احاطہ کرتے تھے، انڈیکیٹ کرتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ وہ بینکنگ چینلز اور جو حوالہ کے چینلز ہیں اور وہ جو اشخاص جو انوالو تھے ان تک کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور میرے نزدیک تو اب جو ہے یہ ایف اے ٹی ایف پہ جب یہ معاملہ جائے گا تو یہ بات صرف افغانستان کی زمین کا استعمال کی حد تک نہیں رہے گی کہ انڈیا نے کیا ہے، بلکہ اب تو انٹرنیشنل لیول پہ جو یو این سیکورٹی کونسل کی 1267 کمیٹی جو ٹیررزم اور ٹیررسٹ فائنانسنگ کو دیکھتی ہے، اور ایف اے ٹی ایف جو ان تمام جو ہے ٹیررسٹ فائنانسنگ کو دیکھتا ہے، اس میں آئے گا، اور اس کے لیے اب پاکستان کے پاس جو میری اطلاعات ہیں اس میں مزید ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کیا یہ ڈیلیور کر پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ اسی طرح جو بلوچستان کے اندر جو انریسٹ ہے یا اس میں ڈسیڈنس یا سب نیشنلز گروپ کو جو انڈیا جس طرح سے جو ہے سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی ایز ویل ایز میٹیریلی، تو کیا وہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان اس کو کر پائے گا؟ جب یہ 66 جو ٹریننگ کیمپس ہیں ان میں سے تقریباً جو ہے آدھے سے زیادہ وہ افغانستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو وائنڈ اپ کر پائیں گے؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں کہ جس میں اب یہ ظاہر ہے یہ کمیٹیز ہیں، اور یہ کمیٹیز پہلے سے بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی ہیں، انٹیلیجنس لیول پہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اگر یاد تو یہ القاعدہ کے اور یہ بعض جو طالبان بھی ہم نے افغان حکومت کے حوالے کیے جب کرزئی صاحب پریزیڈنٹ تھے، اس کو پتہ چلا کہ بعد میں انہوں نے خود ہی ان کو رہا کر دیا تھا۔ تو یہ ایسے بعض ایسے مسائل ہیں کہ جس کے میں صرف بلیم گیم کے حد تک تو وہ رہتا ہے، لیکن اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ رینٹ سیکنگ اپروچ ہے، وہ رینٹ سیکنگ اپروچ کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں امن آئے۔ اگر افغانستان میں امن آ جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کی جو سپوائلر جس کا اشارہ آپ نے کیا، وہ چاہے افغانستان کے انٹرنل سپوائلر ہوں یا وہ باہر کے ہوں جیسے انڈیا ہے، وہ تو ان کے لیے ایک طرح سے وہ ہو جائے گا، سوسائڈ ہو جائے گی کہ اگر افغانستان میں امن کا مطلب ہے انہیں اپنی دکان کو لپیٹنا پڑے گا۔ ہاں، دکان کو لپیٹنا پڑے۔ تو یہ ایاز عزیز صاحب، یہ جو ان کی دکان وہاں پر ایک ہے اور پائی جاتی ہے جس کے فٹ پرنٹ اور واضح ثبوت بھی آئے ہیں، اس کو لپیٹنے کے لیے آپ نے جیسے بات کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اعلان کیا اور اس کو بڑا ایک اچھا ریسیپروسٹی کا اظہار کیا، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے افغان صدر نے، اور پاکستان آنے کی دعوت بھی قبول کی، لیکن اب اونس ان پر بھی ہے کہ وہ جو اڈے ہیں تربیت جہاں پر دہشت گردی کی تربیت دی جاتی، ڈاکٹر اللہ نظر ہیں یا جو ٹی ٹی پی کا کنسورشیم کی بات ہوتی ہے، ان کو بھی اکھاڑنا ہے اور زمین نہیں استعمال ہونے دینی جو پاکستان کے مین لینڈ میں جو جس کے طرح کے اے پی ایس کا حملہ ہے یا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا حملہ ہے یا جو دیگر علماء دین پر جو اس قسم کی کلنگز ان کی گئی ہیں۔ تو سر یہ کافی اٹس اے ہیوج چیلنج، اے ہیوج ماؤنٹین ٹو کلائمب ہے آن دا ادر سائڈ ایز ویل۔ دیکھیں یہ تو اپنی جگہ ابھی تک صحیح ہے، لیکن آپ یوں دیکھ لیں کہ افغانستان میں امن لانے کے لیے اب کوشش ہو رہی ہے، پیس پروسیس دوحہ میں چل رہا ہے، دونوں فریقین بیٹھے ہیں، انٹرا افغان ڈائلاگ، تو اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر جو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، جو سپائلر ہے یا ان ادر ورڈ جو ہندوستان وہاں کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو یا دوسرے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف، تو پھر وہاں پہ ہندوستان کو جگہ کدھر ملے گی کہ پاکستان کے خلاف وہ کام کر لے، کیونکہ طالبان اور افغان حکومت تو ایک ہو جائیں گے، سارے افغانستان پہ ان کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اور دوسری بات آپ اس اینگل سے بھی دیکھ لیں کہ افغانستان کے اندر ہندوستان نے تقریباً $3 بلین ابھی تک خرچ کیے ہیں مختلف سیویلین پروجیکٹس میں۔ تو افغانستان کے اندر انہوں نے افغان حکومت اور اس کے لوگوں میں بڑا اپنے لیے جگہ پیدا کر لیا ہے، پچھلے 20 سالوں سے وہ اسی پہ محنت کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کے بعد بھی وہ اسی میں چلتے رہے تو افغان حکومت اور افغان عوام کے دلوں میں جو جگہ پیدا کی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، پھر اس کا کوئی دوست وہاں پہ نہیں رہے گا۔ تو دونوں صورتوں میں ہندوستان کو وہاں پہ پاکستان کے خلاف جگہ ملے گی ہی نہیں جب امن آ جائے گا۔ جب بدامنی ہوگی تو ظاہر بات ہے پھر تو ہر ایک ملک وہاں پہ دنیا بسی ہوئی ہے، ساری دنیا وہاں پہ انٹرسٹ خاص کر
इमीडिएट नेबर या इस रीजन के जो ममालिक हैं बशमूल हिंदुस्तान के, वो फिर वहाँ पे अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे, और हिंदुस्तान का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। तो अफगानिस्तान के बदअमनी में हर एक के लिए नुकसान है, लेकिन हमारे लिए डबल नुकसान है कि एक तो वैसे बदअमनी होगी, दूसरे हिंदुस्तान को भी खुला हाथ मिल जाएगा। अमन में हमें भी फायदा है, अफगानियों को भी फायदा है, और इवन हिंदुस्तान को भी फायदा है। उसने तो ऑलरेडी दोस्ती बनाई है, उस पे मजीद अमन में काम कर ले, हमसे मुंह मोड़ ले, वहां पे अमन के लिए काम करे, अपने काम से काम रखे। हमें अफगानिस्तान का हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पे कोई एतराज नहीं है, अगर वो ताल्लुकात हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और इसका मेरा ख्याल है इस मरतबा दोनों सिक्योरिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने खुल के एक दूसरे को बात की। हमारे DGI भी गए थे, उनके सिक्योरिटी के लोग थे, शाह महमूद कुरैशी भी थे। पाकिस्तान ने उनको कहा कि तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं, हिंदुस्तान ये कर रहा है। उन्होंने भी हमें कहा होगा, जाहिर बात है उनकी भी रिजर्वेशन है। तो इसलिए तो ये कमेटी तश्कील दी कि ऐसे अगर आइंदा हो जाए तो प्रेस को भी वो एड्रेस कर ले, और एक दूसरे के कंसर्न के बारे में भी वो इकदामात उठाए। तो लगता है कि चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अब आइंदा देखेंगे कि क्या बनता है। अब बकौल शख्स से ball is in Imran Saab's court, and I hope he returns the ball back to Ashraf Ghani's court. इंशाल्लाह, क्योंकि आज उनकी, वैसे आपने बॉल की बात की तो अफगान क्रिकेट टीम से भी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, और अफगान क्रिकेट टीम ने उनको बैट भी दिया है। बड़ा एक हाई प्रोफाइल और जज्बात से भरपूर वर्ल्ड कप का मैच भी हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के दरमियान। मैं आसिफ दुरानी साहब आपसे जान चुका कि आपने ईरान में भी एज ए एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान सर्व किया है। ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर जवाद ज़रीफ साहब भी पाकिस्तान आए हुए थे हालिया दिनों में, और ईरान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। आप समझते हैं कि वो भी, ईरान भी इस हवाले से ऑन बोर्ड होगा इंशाल्लाह कि अफगानिस्तान में अमन लाना, बातचीत को में ब्रेक थ्रू लाना, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और अभी अमरीकी सदारती इंतखाबात में प्रेसिडेंट जो बाइडन तो इलेक्ट हो गए, इलेक्ट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया और ड्रॉ डाउन मजीद जो अमरीकी अफवाज है वहां से कमी का ऐलान किया है। तो 2000 एहलकार उन्होंने कहा वापस बुलाए जाएंगे जो अमरीकी वजीर दिफा थे। तो इसको आप, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? दोनों नुकात बताइएगा, ईरानी वजीर खारजा का विजिट और ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का डिसीजन है। जी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अगर आप अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं तो उसमें ईरान भी यकीनन स्टेक होल्डर है, और ईरान के लिए ये ईरान के मफाद में है कि अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएं, और ये भी ईरान के मफाद में है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। और माफ़ कीजिए जी, और ये भी जो है तालिबान ने भी ईरान के साथ जो है अप्रोचेस किए हैं, उनके विज़िट होते रहे हैं, और अब वो सूरत हाल नहीं है जो अगर जब तालिबान अफगानिस्तान पे रूल कर रहे थे। यही तालिबान है जिनका अब सेंट्रल एशियन में भी जो है ताल्लुकात हैं रशिया के साथ और चाइना के साथ भी हैं। तो अगर आप नेबरहुड देखें तो उसमें तालिबान ने अपने जो है रवाबित कायम किए हैं, तो और एक एक्सेप्टेंस उनके लिए एग्जिस्ट करती है। और अलबत्ता ये है कि ईरान के जो रिजर्वेशंस होंगी वो चूँकि वो फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस उसको सपोर्ट करता था, या जो उनके रवाबित हैं ईरानियन शियास के अफगान शियास के साथ, तो वो अपनी जगह मौजूद हैं, तो वो रहेंगे। जहाँ तक जो बाइडन साहब का है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ड्रा डाउन किया है कि वो अब उनके जो नए डिफेंस सेक्रेटरी मिलर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि 15 जनवरी तक जो है US फोर्सेस जो है वो 2500 के लेवल पे ले आएंगे 4.5 से। तो ये एक बिल्कुल एक इंडिकेशन है, और उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन जो है वो भी सपोर्ट करते हैं। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो प्रेसिपिटस जो उसका विड्रॉल नहीं होगा, बल्कि हम रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल की तरफ आएंगे। ये नेटो की भी पोजीशन है कि रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होगा। अब रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल की जो डेफिनेशन बयान की जा रही है वो ये है कि अफगानिस्तान से कुछ रेजिडुअल जो फोर्सेस हैं वो रहेंगी ताकि वो मॉनिटर कर सकें। अलबत्ता
وہ آپریشن جو ہے نہیں کر پائیں گے، اور آپریشن اب بھی نہیں ہو رہا گراؤنڈ لیول پہ. نیٹو یا امریکن فورسز جو ہے وہ نہیں کرے، صرف ایئر جو پاور ہے وہ یوز ہو رہی ہے، وہ بھی افغان میں ذرا ایاز وزیر صاحب سے ایک اور نکتہ ضرور اٹھاؤں گا. ایاز وزیر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا. جی سر، ایاز وزیر صاحب بتائیے گا. یہ تو ہم نے ایران اور امریکہ کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ وہاں پر ہمارے سفیر بھی رہ چکے ہیں کابل میں. سر، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیس ٹاکس ہیں جو اب ظاہر بات ہے ڈاکٹر عبداللہ لیڈ کر رہے ہیں، ڈاکٹر جو ملا برادر ہیں افغان طالبان کی طرف سے، وہ دوسری سائڈ سے لیڈ کر رہے ہیں، بریک تھرو ہو جائے گا؟ کیونکہ دونوں کی ڈیفرنٹ کانسٹیٹوینسی ہیں، ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں. یہ جو بات چیت ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، مرحلہ تو یہ بہت ہی مشکل ہے. اچھا، اگر اس طرح دیکھ لے کہ طالبان اور امریکہ کی جب بات چیت چل رہی تھی وہ آسان سا مرحلہ تھا، یس، اس میں 20 سال سے زیادہ ٹائم لگ گیا ایگریمنٹ پہ آنے کے لیے. تو یہ تو انتہائی مشکل مرحلہ ہے. نئے سرے سے گویا ایک قسم کی حکومت بنانی ہے جس میں طالبان اور افغان حکومت مل جائے اور اس کو چلائے. تو اس پہ تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ٹائم لگے گا، انلیس دونوں فریقین اس پہ تیار ہو جائے کہ میکسیمم سیکریفائسز دے دے، میکسیمم فلیکسیبلٹی. اپنے جو ان کے اہداف ہیں ان سے ذرا ہٹ کے دوسرے کو اکاموڈیٹ کر لے. تو مشکل مرحلہ تو بہت ہے، لیکن اس کے حل ہونے کے چانسز بھی ہیں، اور اگر حل ہو جائے تو امن آ جائے گا، سب کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اس کے سپائلر بھی ہیں اور اس کے ڈیریل کرنے کے لوگ افغانستان کے اندر بھی ہیں اور باہر کے بھی ہیں. تو اگر وہ کامیاب ہو گئے تو بدقسمتی سے یہ پھر وہی 90 والا یا بلکہ اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کا افغانستان بن جائے گا، اور وہ پھر صرف افغانستان تک نہیں رہے گا، اس کے اثرات بہت دور تک چلے جائیں گے. اللہ نہ کرے وہ ہو جائے. اللہ نہ کرے وہ وقت ساری ہے. دنیا چاہتی ہے کہ امن آ جائے، اور ہماری دعا بھی ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے. تو امکانات دونوں کے ہیں، امن کے بھی ہیں، ڈیریل ہونے کے بھی ہیں. اب جیسے میں نے عرض کر لیا، اب دعا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آصف دوانی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے اکنامک انٹرسٹ آج کل دونوں ممالک کو جوڑنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا اور ہمارے علم میں ہے کہ عبدالرزاق داؤد صاحب وہاں پر موجود تھے، ان کی فروٹفل میٹنگز بھی ہو رہی ہیں افغانستان کے ساتھ. افغانستان کو پاکستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ہم جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے بڑے عرصے سے پاکستان یہ سہولت دے رہا ہے. ان وار ٹائمز، ان کروشل ٹائمز، تعلقات خراب بھی ہو جائیں پھر بھی یہ فیسلٹی دی جاتی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کس طرح ہم اقتصادی طور پہ قریب لا سکتے ہیں افغانستان اور پاکستان کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اقتصادی آپ کے مفادات ہوتے ہیں وہ باقی چیزوں پہ زیادہ ڈومینیٹ کر دیتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کا اصول ہے، وہ اکنامک انٹرسٹ جو جینون ہیومن رائٹس کی ایشوز ہیں ان کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں. اس کو کیسے بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے اکنامک انٹرسٹ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان؟ دیکھیے، اس میں پاکستان کو جو ہے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، افغانستان کو ٹرانزٹ فیسلٹیز کو ہمیں زیادہ امپروو کرنا پڑے گا. جی، افغان جو ٹریڈرز ہیں ان کو ہمارے آفیشل سے بہت شکایت رہتی ہیں، ہمیں وہ دور کرنا پڑے گا. اور ہمیں جو ہے بارڈر پوائنٹس ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا. ابھی تک ہم صرف 3 بارڈر پوائنٹس سے آگے بڑھے نہیں، جبکہ اتفاق تقریباً 12-13 پہ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سارا بڑھانا پڑے گا، اور ہمیں جو ہے بارڈر کو صحیح طور پہ ریگولیٹ کرنا پڑے گا. تو ایسے اور بہت سی تجاویز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ آلریڈی ٹیبل پہ ہیں، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایریٹک ہے. تو ہمیں اس کو امپروو کرنے پڑے گا. اس سلسلے میں ہم پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بنسبت افغانستان کی. جی ٹھیک. ایاز عزیز صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے ایک طرف آپ نے صحیح کہا کہ دونوں طرف جانے کے چانسز ہیں، لیکن جو ایک انٹرنیشنل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ چاہے وہ جو بھی سیاست ہو، وہ کہتے ہیں آپ نئے بلاکس جنم لے رہے ہیں. ظاہر بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور بھارت کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہے، پھر پاکستان اور چین کے ہمیشہ سے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے. ترکی کا رول بتایا جاتا ہے. ایران اور پاکستان کے تعلقات بھی جو ہیں وہ ماضی میں تو ذرا اچھے برے رہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بہتری آ رہی ہے. یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چانسز کس چیز کے زیادہ ہیں؟ دعا کے علاوہ آپ کا تجزیہ اور انالیسس کیا ہے، کیپنگ ان ویو دی انٹرنیشنل سینیریو؟
देखिए, मैं तो अगर अफगानिस्तान के लोगों को देख ले, वो पिछले 40-44 सालों से मुतवातिर जंग की हालत में है। तो जंग से तालिबान भी तंग है, अफगान हुकूमत भी तंग है, अवाम भी तंग है, नेबरहुड भी तंग है। तो उस लिहाज से तो चांसेस है कि दोनों फरीकें जो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि वो किसी तरह अमन लाने में या आपस में सुलह करने में वो राजी हो जाए। पाकिस्तान भी सिंसियरली कोशिश कर रहा है फैसिलिटेट करने के लिए। इमरान खान ने तो आज जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, मुझे तो उससे बड़ी तवक्कुआत हैं, पर अब देखते आगे वो कैसे उस पे चलते हैं। तो अगर इन सब चीजों का, अमेरिका भी इसी तरह चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो जाए, वो अपने फोर्सेस ले जाए। उनको ये अब अपना नुकसान समझते हैं कि अफगानिस्तान में इतने पैसे लगा रहे हैं, और जंग भी असली मानों में जीत तो नहीं गए, हार गए, लेकिन बहरहाल कोशिश अब कर रहे हैं कि किसी तरह अमन आ जाए। इसी तरह चीन भी चाहता है कि अमन आ जाए, रूस भी चाहता है कि अमन आ जाए। अब नेबरिंग कंट्रीज भी सारी वो उस तरह नहीं है जैसे वो 90s में थी, हालात बदल गए और तालिबान के लड़ाई में। ठीक तो है। अब हर एक मुल्क और हर एक आदमी चाहता है कि अमन आ जाए। तो उसके पेश नजर तो मैं समझता हूँ कि अमन के चांसेस ज्यादा हैं। सर, ऑन दिस पॉजिटिव नोट वी हैव टू फिनिश आवर सेगमेंट। अयाज वजीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फॉर्मर एम्बेसडर टू अफगानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अफगानिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक में सर्व किया एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। दोनों मौसमानों का व्यूअर्स हम शुक्रिया अदा करेंगे। पॉजिटिव नोट ये है कि हालात ऐसे लगते हैं कि इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में अमन आएगा और पायदार अमन होगा। अब हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बलूचिस्तान में जो एक तारीखी पैकेज अनाउंस किया है 600 अरब रुपए का, उसकी तफसीलात जान रहे होंगे। जुबैदा जलाल साहिबा से जरूर देखिएगा। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा लौट के आते हैं। हो सकता है एक रोज दुनिया में बुराइयां आग की तरह यूं फैल जाएं कि इंसान का बचना दुश्वार हो जाए। अगर तुम हक की तलाश में हो तो रास्ता वही है जो खुदा की तरफ जाता है। आज से पहले जो कोई भी खुद को कानून के दायरे से बालातर समझता था, उसका ठिकाना या जिंदा होगा या फिर कब्र। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर बरए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल खान साहिबा। आज इन्होंने फाकी वज़रा के हमरा, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी जिसमें जनूबी बलूचिस्तान के 9 पसमानदा तरीन इलाकों की अपलिफ्ट के लिए 600 अरब रुपए का एक तारीखी पैकेज अनाउंस किया है। जरा उसकी डिटेल्स जानेंगे। और चूंकि जुबैदा साहिबा का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इन पैसों से जो वहाँ की पसमानदगी और महरूमियाँ हैं उसका सही मानों में अजाला हो सकेगा। बहुत शुक्रिया जुबैदा साहब, आपने पीटीवी के प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को बताएंगे ये 600 अरब रुपए का जो पैकेज है किन शोबों के लिए मुख्तस किया गया है और जो लोगों की पसमानदगी है उसको डायरेक्टली बराह रास्त खत्म करने में मददगार साबित हो सकेगा? शुक्रिया बहुत फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर काफ़ी अरसे बाद बलूचिस्तान को और ख़ासकर जो 9 अजला हैं जो बहुत ही रिमोटेस्ट पार्ट हैं बलूचिस्तान में भी, ये वो अजला हैं कि अंडर सर्व जैसे हम कहते हैं वही अजला हैं। ये जो 600 अरब का जो पैकेज है अपलिफ्ट का, इसमें आप देखेंगे कि मोस्टली फोकस है वहाँ के लोगों के लिए जो वहीं रहते हैं। इन द सेंस कि अगर आप ज़राअत को देखें या आप कम्युनिकेशन लिंक्स के हवाले से देखें या तालीम और सेहत के जो ज़रूरियात हैं
to bring the youth and children at par with Pakistan, اس کے حوالے سے. اور اب اگر آپ اسی طرح انٹرنیٹ اور ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو پروگرامز ہیں وہ دیکھ لیں تو بیسکلی احساس کا پروگرام ہے. اسی طرح بیت المال کا ماشاءاللہ اسی دن دارالاحساس کا بھی ایک افتتاح ہوا تربت میں. تو بیسکلی ویری فوکسڈ اور نیت اور عملاً بھی انشاءاللہ تعالی جب یہ پیکیج آن گراؤنڈ ہوگا اور 3 سال یا 4 سال میں جو ہماری ٹارگٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ آن گراؤنڈ اوتھینٹک یا ریالٹی کے ساتھ تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اور خاص کر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فار دی یوتھ, اور چاہے وہ لٹریٹ ہوں یا انلٹریٹ ہوں, سب کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ان کی زندگیاں بہتر بنے. زبیدہ سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا 600 ارب روپے بہت خطیر رقم ہے اور یقینی امر ہے کہ اگر یہ پوری طور پہ لگ جائے تو بلوچستان کے جنوبی اضلاع جو ہیں وہ ایٹ پار آ سکیں گے. سوال ہمارا یہ ہے, آپ ماضی میں بھی حکومتوں میں رہی ہیں, اس وقت آپ لوگوں کی ہی صوبائی حکومت بلوچستان عوامی پارٹی کے وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود ہیں, آپ کولیشن پارٹنر ہیں. اصل پرابلم ہمارا امپلیمنٹیشن کے سٹیج پر آتا ہے, پلفریج ہو جاتی ہے پیسوں کی, غلط کمیشنز میں نکل جاتا ہے. تو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ یہ 600 ارب روپے جو فیڈرل گورنمنٹ کا پیکیج ہے وہ وہاں پر لوگوں تک پہنچے اور اس سے وہ مستفید ہو سکیں, کہیں پلفریج کی نظر نہ ہو جائے؟ جی بہت مطلب پرٹیننٹ سوال آپ نے پوچھا. اس میں جو ہماری پریویس جتنے بھی گورنمنٹس کے اناؤنسمنٹس ہوئے ہیں وہ اکثر میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں بیسکلی واٹ وی ہیو ڈن از کہ ٹھیک ہے یہ پیکیج ہم نے بنا دیا, اس کے مطلب کہاں سے یہ پیسے آئیں گے وہ بھی باقاعدہ ہیز بین ورکڈ آؤٹ, چاپڈ آؤٹ. اچھا. اور اس کا جو گورننس اور میکینزم جو ہوگا ان دا سینس کہ جہاں فیڈریشن سے ٹو دی پروونشل گورنمنٹ اور آگے کچھ چیزیں تھرو پروونشل گورنمنٹ امپلیمنٹ ہوں گے اور کچھ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ فیڈریشن خود کرے گا. فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں کہ انرجی کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ ظاہر ہے فیڈریشن خود کرے گی. اسی طرح اب ایگریکلچر کے دل بھی پارٹنرشپ کولیبریشنز ہوں گے کیونکہ ایگریکلچر از اے پروونشل سبجیکٹ. اور ڈیمز بنیں گے دیٹ از اگین انرجی اینڈ واٹر کا, تو وہ ڈائریکٹ ہوں گے. بٹ باقاعدہ ہم لوگوں نے ایک گورننس ایون ان دی سینس آف ایجوکیشن اور ہیلتھ کا کہ جو بی ایچ یوز کو اپ گریڈ کرنا ہے, ان کو فنکشنلائز کرنا ہے, ان کو اکوپ کرنا ہے, تو وہ کس طرح ہوگا. دا ہول پروگرام ہیز بین چاکڈ آؤٹ اور انشاءاللہ تعالی with the kind of intentions the federal government اور ہمارے سی ایم جام کمال خان کے اپنے بھی جس طریقے سے وہ گورننس پہ بہت کام کر چکے ہیں یہ 2 سالوں میں, ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ول بی ویکنیسز ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گی کہ 100% پرفیکشن ہوگا, بٹ we will be able to succeed انشاءاللہ تعالی even with the delivery. نہیں, بہت ہم اپریشیٹ کریں گے جو انٹینشنز ہیں, جو پروگرام کا حجم ہے. وزیراعظم پاکستان بھی تربت گئے تھے, وہاں انہوں نے گفتگو بھی کی, ملاقاتیں بھی, بریفنگز بھی ملی, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب پاکستان کے تمام حصے یکساں طور پہ ترقی کریں گے. لیکن زبیدہ سے بس پرابلم یہ ہے, آپ نے این جی او سیکٹر میں بھی کام کیا ہے, آپ خود بھی ان تمام چیزوں کو سمجھتی ہیں. اسکل سیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے, جو وہاں پر لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں یا جو افراد ہیں, ان کا اسکل لیول ایسا نہیں کہ وہ صحیح معنوں میں اس کو بروکار لا سکیں. اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو پیسہ ہے, کیونکہ آپ کے انٹینشن اور ایم تو ہے, لیکن ظاہر بات ہے آپ کو نیچے بھی ایک ٹیم چاہیے جو اسکلفل ہو اور ایمانداری سے تمام چیزوں کو عملی جامہ پہنا سکے. جی آپ نے صحیح کہا. اس میں بھی جو ایک اوور سینگ باڈی ہم نے بنایا ہے جس میں
جو پی ایم صاحب نے اپروو کر لیا ہے, اینڈ دیٹس اے مکسچر آف فیڈریشن اینڈ ہمارے جام صاحب سی ایم صاحب ہوں گے, اور سدرن کمانڈ بلوچستان کے وہ ہوں گے, اور اسی طرح آل اسٹیک ہولڈرز بٹوین فیڈریشن. پھر ایک ایگزیکٹو باڈی ہوگا جو کہ اس کو مانیٹر کرے گا اور اس کی سپرویژن ہوتی رہے گی, اگین اے کمبینیشن آف بوتھ پروونس اینڈ دا فیڈریشن. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اسٹیپس ہم نے بنا دیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو کیپیسٹی کی ایشو ہے ان دی پروونس یا ڈسٹرکٹ لیول پہ, تو جہاں جہاں سپورٹ چاہیے ہوگی وہ نیچرلی اس پارٹنرشپ میں چلے گا انشاءاللہ تعالی. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ 100% پرفیکشن کسی انسان سے یا گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے زبیدہ صاحب, یہ مجھے بتائے گا کہ جی آپ سے مختلف الخیال سیاسی قوتیں بھی ہیں بلوچستان میں. اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت ہے, حاصل بزن جو مرحوم صاحب کی جماعت ہے, ان کو بھی شامل کیا جائے گا, ان کے نمائندگان کو بھی اس کا حصے دار بنایا جائے گا تاکہ ایک اونرشپ ہو, اور جو آواز اٹھتی ہے بلوچستان سے جو مرکز گریز قوتیں ہیں اور وہ جو عام بلوچستان کے لوگ ہیں جو محب وطن ہیں, ان کو اعلی کار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, ان کو گمراہ کیا جاتا ہے, تو اونرشپ بھی دی جائے گی اور تمام مختلف الخیال جماعتوں کے نمائندگان کو بھی شامل کیا جائے گا اس ایفرٹ میں. دیکھیں مطلب دس واز پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے, میں کہوں کہ ایک طرح سے ان کی ایک اور خاص کر پرائم منسٹر عمران خان کا اپنا ایک بلوچستان کے لیے جو ایک اور خاص کر جو ہمارے لوگ ہیں جہاں بھی ہو پاکستان میں, بٹ اسپیسیفکلی ان ایریاز کے لیے ان کا ایک ویژن تھا جو انہوں نے 2 سال اگر لگ گئے ہیں, بٹ فائنلی وی ہیو کم ٹو دیٹ اسٹیٹ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حقدار ہیں اور ان کا حق ہے, اور ان کو یہ ہر حالت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بھی ایٹ پار لے آئیں ود پاکستان. آن دی ادر ہینڈ اپوزیشن جو ہے انہوں نے تو ہر وقت اپوز کرنا ہے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہ ناممکن ہے, اینڈ یو نو تھنگز لائک دیٹ. لیکن مجھے اپنا وقت جو شروع میں میرا ٹینیور تھا, اور یہ 1999 2002 کی میں بات کر رہی ہوں, جب میں نے کہا کہ میرانی ڈیم بنانا ہے, اور اس وقت نیشنل پارٹی اور باقی جو ہمارے بلوچستان کے پارٹیز تھے انہوں نے بہت اعتراض اس پہ کیا اور آبجیکشنز بھی تھے کہ یہ بننے نہیں دیں گے, اور یہ اگر بنے تو نقصان ہوگا ہمارے علاقوں کے لیے. لیکن آج جب بن گیا 20 سال بعد, اور اس ایریا میں جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 38,000 ایکڑ زمین ہے اور اس کو ہم نے کاٹن گروئنگ ایریا کرنا ہے, اس سے ابھی جتنی بھی زراعت ہو رہی ہے اس ایریا میں زیادہ تر مفاد جو رہتے ہیں ارد گرد اس علاقے میں وہ نیشنل پارٹی والے ہیں یا بی این پی مینگل والے ہیں. سو یو سی وین دس ڈیولپمنٹ ہیپنز, اس میں سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب تو ایک پارٹی کے نہیں ہیں, بینیفٹ سارے پارٹیز کے لوگوں کو اور ووٹرز کو چلا جائے گا. اینڈ دس از اے نان پولیٹیکل بیسس پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اکراس آل پارٹیز. تو مجھے امید ہے کہ اس میں جتنے بھی ہمارے اپوزیشن والے پارٹیز ہیں وہ اس کو ایک وزڈم اور سینسیبلٹی کے ساتھ دیکھیں گے اور ساتھ بھی مل کے اور اس کو آگے لے جائیں گے. زبیدہ صاحب بتائے گا, میں دیکھ رہا تھا بجلی بہت کم ہے وہاں پر, بجلی کے کنیکشن صرف 12% گھروں میں بجلی کا نظام ہے, اس کو بڑھا کر 9 اضلاع میں 57% گھروں کو بجلی فراہم کی جائے گی, نیشنل گرڈ سے جوڑا جائے گا, پھر 3,20,000 گھروں کا اضافہ ہوگا. بہت ملٹی سیکٹورل قسم کے کام کیے جا رہے ہیں, تو آپ اس میں تو بہت سی وزارتیں بھی انوالو ہوں گی, ان کے درمیان کلوز کوارڈینیشن کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی میرے خیال میں آپ کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ بینگ اے فیڈرل منسٹر اینڈ فرام بلوچستان فرام دیٹ ایریا, تو ہے یہ کافی مشکل ٹاسک. جی چیلنجنگ بہت ہے, لیکن میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گی سب کو کہ یہ فرسٹ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی جس نے مکران ڈویژن کو, خاص کر جو
یہ جتنے بھی اضلاع ہیں یہ سارے وہ اضلاع ہیں جو ایرانین بارڈر کو ٹچ کرتے ہیں، لیکن ان اضلاع میں سے جو مکران ڈویژن ہے وہ کبھی بھی نیشنل گریڈ سے، پاکستان کے نیشنل گریڈ سے کنیکٹ نہیں رہا ہے ابھی تک 73 سال گزر جانے کے باوجود۔ جی اور یہ فرسٹ گورنمنٹ ہے جنہوں نے پہلے بجٹ میں اپنے این ٹی ڈی سی کا کنیکٹنگ دا نیشنل ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لائن ٹو مکران کام شروع کر دیا تھا۔ سو یو سی، اور ہماری بجلی جو ہے وہ اس وقت جب مشرف کے دور میں وی ور لنکڈ ود ایران، اور ایران سے ہمیں یہ سارے اضلاع کو سوائے خزدار کو باقی سارے جتنے ہیں وہ سب ایران سے آج تک بجلی مل رہی ہے ہمیں۔ بٹ جیسے آپ نے کہا انفراسٹرکچر اوور دا ایئرز، اپ گریڈیشن، ڈیمانڈ زیادہ، سپلائی کم، تو یہ سارا ایک بہت ہی ایکسٹینسو ہوم ورک ہوا ہے پچھلے 2 مہینوں میں بٹوین پلاننگ جو لیڈ کر رہے تھے اسد عمر صاحب، میں تھی ساتھ، اینڈ دین دیر ور 9 مور منسٹریز جو انوالو تھے اور منسٹرز جو بیٹھ کے ہم نے یہ سارا فائنل کیا ہے۔ تو اٹس کوائٹ چیلنجنگ، لیکن توکل ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی انشاءاللہ ڈیلیور۔ نہیں، آپ صحیح کہ ون شوڈ آلویز ڈریم بگ، اور زیادہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر ایک سوچ ہونی چاہیے۔ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ ہمیں بتائیں گی کہ اس سے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو روزگار کے مواقع بڑھیں گے؟ میں دیکھ رہا تھا ریموٹ لرننگ سے 6,40,000 بچے جو ہیں ان کو ریموٹ لرننگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی بات کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، تو یہ تمام چیزوں سے ظاہر بات ہے ایک کافی بڑا ایریا جو ہے وہ اپ لفٹ ہوگا۔ اس کا آپ لوگوں کا پھر یہ بھی سوچے کہ انشاءاللہ جب یہ جنوبی اضلاع سے ہو تو پھر شمالی بلوچستان کے اضلاع کی طرف بھی بڑھا جائے گا؟ ہاں جی، انشاءاللہ اس کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ پیکیج فیز 1، اور جیسے یہ مکمل ہوگا جس طرح آج اسد عمر صاحب نے بھی بات کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ نارتھن پارٹ آف بلوچستان یا سینٹرل بلوچستان، پھر مطلب فیز نمبر 2 اس طرف بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ There's lots to be done، کیونکہ ایک صوبہ جو ہم کہیں کہ whether it was provincial کے ذمہ داری تھی یا فیڈریشن کی ذمہ داری تھی، یا ہم یہ کہیں کہ one or the other کی خامیاں تھی جس کی وجہ سے وہ اس طرح پروگریس نہیں کر سکا، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈریشن خود لیڈ لے رہی ہے، اسی طرح پروونس پارٹنرشپ میں ہے، اینڈ آل آر ادر انسٹیٹیوشنز جیسے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا ہمارے باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، آرمی ہے، سب نے مل کے یہ پیکج پہ اپنی اپروول بھی دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ زبیدہ جلال صاحب، وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار، ہم سے گفتگو کر رہی تھی۔ ویورز، بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ زبیدہ صاحب بتا رہی تھی کہ مکران میں ابھی بھی بجلی جو ہے وہ اس کا گریڈ اسٹیشن موجود نہیں، بجلی جو ہے، اور بہت سے یہ ایرانین بارڈر کے ساتھ اضلاع ہے اور وہاں ایران سے بجلی لی جاتی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ماضی کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اب چلیں بہت دیر آئے درست آیت کے مصداق، اب یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ وی ہوپ اینڈ پرے کہ انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، اور جو اس میں دشواریاں، جو اریٹینٹس یا رکاوٹیں ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے عبور کر لیا جائے گا۔ یہ آج کا پروگرام تھا۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی صحیح رہی تو اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر کی رات 10:05 تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔